کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے، ایک اچھی لائف جینے کے لیے، زوجہ اور شوہر کے آپس میں جو تعلقات ہیں اس کے لیے 20 نکات ہیں، اور ان 20 نکات میں جو سب سے پہلا نکتہ ہے ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے، ایک آسودہ اور آرام اور سکون والی زندگی بسر کرنے کے لیے، وہ ہے تقوی الہی کا دونوں کے اندر ہونا۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کم سے کم شوہر اگر کچھ غلط کر رہا ہو تو تھوڑا بہت اللہ کا ڈر اس کے یہاں ہو کہ نہیں ہم غلط کر رہے ہیں۔ یہ اگر زوجہ کچھ غلط کر رہی تو اس کے اندر کم از کم تھوڑا بہت اللہ کا ڈر ہو۔ یہ جو اللہ کا ڈر ہے، خوف، یہ بہت سی زیادتیوں سے کہ جو زوجہ شوہر کے اوپر کرتی ہے اس سے روک دیتا ہے۔ بہت سی زیادتیاں جو شوہر زوجہ کے اوپر کرتا ہے اس سے یہ روک دیتا ہے۔ یہ زندگی ہے، دنیا ہے، حالات ہیں، وقت ہے، یہ تو گزر جائے گا، ہم کو اللہ کے یہاں جواب دینا۔ اگر کہیں زوجہ کے سلسلے میں ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی، اگر زوجہ یہ سوچے کہ شوہر کے سلسلے میں اگر کوئی زیادتی ہم سے ہو گئی تو اس کے ہم کو جواب دینا ہے۔ کل ہم سے پوچھا جائے گا، کل معلوم کیا جائے گا۔ خود روایتوں میں ہے کہ مرد سے زوجہ کے حق کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے عورت کا حق ادا کیا کہ نہیں۔ زوجہ سے مرد کے حق کے سلسلے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنے شوہر کا حق ادا کیا کہ نہیں۔ اور نہایت سخت منزل وہ ہوگی کہ جب اس منزل کے اوپر زوجہ نے شوہر کا حق ادا نہ کیا ہو یا شوہر نے زوجہ کا حق ادا نہ کیا ہو۔ لہذا خوف خدا کا دل میں ہونا، عورت کے اندر بھی یہ ڈر ہو، مرد کے اندر بھی یہ ڈر ہو۔ اگر یہ ڈر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو بہت سی مشکلات کا حل فوراً ہو جائے گا۔ بہت سی مشکلات کا حل، خوف خدا، خوف آخرت، تقوی الہی۔ دوسری چیز جو ہے ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے، اور وہ ہے صبر اور استقامت۔ اکثر جو پرابلم کھڑی ہوتی ہیں وہ جلد بازی کی بنیاد کے اوپر یا صبر نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر۔ بس ہم جس حالات میں رہ رہے ہیں اس کے اوپر ہم کو صبر نہیں ہے، جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کے اوپر صبر نہیں ہے۔ یہ دنیا، اس میں بدلاؤ آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی دولت مند ہے تو کوئی فقیر ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی نیچا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ کم از کم ان حالات میں کہ جو انسان کے سامنے ہوں، خصوصاً ازدواجی زندگی میں، اگر عورت دیکھ رہی ہے کچھ تھوڑی سی تکلیفیں آ رہی ہیں پہننے کے لحاظ سے، کھانے کے لحاظ سے، رہنے کے لحاظ سے، زندگی گزارنے کے لحاظ سے، تو صبر کرے۔ اگر مرد دیکھ رہا ہے کہ عورت کی نسبت کچھ تکلیف اسے ہو رہی ہے، صبر کرے، استقامت کا مظاہرہ کرے، اڈگتا اس کے اندر ہونی چاہیے۔ فوراً بس غصے میں نہ آ جائے، فوراً نکال نہ دے، فوراً اس کو ماں کے گھر نہ بھیج دے، فوراً جدا نہ ہو جائے۔ صبر کرو، ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، استقامت سے کام لو۔ صبر اور استقامت ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے۔ تیسری چیز، ایک دوسرے سے انس اور محبت۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر دونوں میں محبت ہی نہیں ہوگی تو رشتہ چلے گا کیسے؟ جب ایک گھر میں رہنا، ایک روم میں رہنا، تو اس ایک روم میں، ایک گھر میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ زوجہ کو شوہر سے محبت ہو، شوہر کو زوجہ سے محبت ہو۔ اگر محبت ہی نہیں ہوگی تو یہ رشتہ کیسے آگے بڑھے گا؟ کچھ ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس سے محبت بڑھتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ عورت کچھ ایسے طریقے اختیار کرے گی جس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرد اگر عورت کے یہاں کچھ محبت کم دیکھ رہا ہے اس کے لیے کچھ ایسے طریقے اختیار کرے کہ جس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابھی اس میں سے ایک دو چیزیں آئیں گی کہ جن کے ذریعے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ چوتھی چیز ہے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد۔
ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ بہت ضروری ہے. اگر آپ مرد عورت کے اوپر شک کر رہا ہے، عورت مرد پہ شک کر رہی ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا لا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. اسی کے برخلاف مرد عورت کے اوپر شک کر رہا ہے، یہ کہاں جا رہی ہے، ہم جاتے ہیں، پتہ نہیں گھر میں کیا کرتی ہے. شک نہ کرو. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اگر کبھی کوئی خدا نخواستہ ایسا مسئلہ سامنے آ گیا تو اسے بھی گھر کی بات گھر کے اندر رہنے دو، اسے چوراہے پہ نہ لاؤ. گھر سنسار کمیٹی چوراہا ہے، چوراہا. تم اپنی گھر کی باتیں چوراہے پہ کیوں لاتے ہو؟ چوراہے پہ نہ لاؤ باتیں. اگر گھر میں پرابلم ہوئی گھر کے اندر حل کر لو. اگر گھر میں زوجہ کو کوئی پرابلم شوہر سے ہے حل کر لے اس کو. اگر شوہر کو کوئی پرابلم زوجہ سے حل کر لے اس کو چوراہے پہ کیوں لاتے ہیں؟ لہذا گھر کی بات باہر نہ لاؤ. ہاں واقعاً کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ جہاں کے اوپر بات بن ہی نہیں رہی، وہ بننے والی ہے ہی نہیں ہے، ہاں پھر اس ظاہر سی بات ہے اس کا بہترین حل، بہترین طریقہ ہی یہی ہے کہ آپ ادھر ادھر کورٹ کچہری کے چکر کھانے کے بجائے جماعت میں آئیے، سماج میں آئیے، کمیٹی کے سامنے اپنی بات رکھیے کہ بھائی یہ مسائل ہیں، اب آپ خود فیصلہ کر دیجئے کہ کیا کرنا ہے. ورنہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کے اور معلوم ہو کہ اپلیکیشن دیے پڑے، تھوڑی سی باتوں کو لے کے معلوم ہوا کہ یہ ادھر بیٹھے ہوئے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو باہر مت لاؤ گھر کے. ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرو، ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کرو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، یہ 5واں پوائنٹ ہے. ایک دوسرے کا احترام. مرد عورت کا احترام کرے، اس کی بے احترامی نہ کرے، اس کو بے عزت نہ کرے، اس کو ذلیل نہ سمجھے. عورت مرد کا احترام کرے، اس کی رسپیکٹ، اس کی عزت، اس کا احترام. چھٹا پوائنٹ ہے ایک دوسرے کو سمجھنا. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اکثر جو پرابلم کھڑے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہوتے ہیں. مرد عورت کے مزاج کو سمجھ نہیں پاتا ہے، عورت مرد کے مزاج کو سمجھ نہیں پاتی ہے. جب مزاج نہیں سمجھتے ہیں پرابلم کھڑی ہوتی ہے. آپ مزاج سمجھو، اس کا مزاج کیا ہے، جو اس کا مزاج ہے اسی کے مطابق دھیرے دھیرے اپنے کو ڈھالو. یا اگر واقعاً کچھ سدھار کرنے کی، اصلاح کرنے کی چیز ہے، اس کی دھیرے سے، آرام سے، اطمینان سے اس کی اصلاح کر دو. تھوڑا تھوڑا کر کے، دھیرے دھیرے کر کے اس کی اصلاح کرتے رہو، اصلاح کرتے رہو، اس کی اصلاح کرو. ایک دوسرے کو سمجھنا. مرد عورت کو سمجھے، عورت مرد یہ کیا چیز پسند کرتا ہے، کیا چیز پسند نہیں کرتا ہے، کیا چیز کھاتا ہے، کیا چیز نہیں کھاتا ہے، کیسے پہنتا ہے، کیا نہیں پہنتا ہے، کیسے رہتا ہے، کیسے نہیں رہتا ہے، کب باہر جانے کو پسند کرتا ہے، کب باہر جانے کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو سمجھنا چاہیے. عورت سمجھے شوہر کے سلسلے میں، شوہر عورت کے سلسلے میں، اس کے مزاج کو سمجھنا، اس کی ذہنیت کو سمجھنا. ساتویں چیز بیجا توقعات اور بیجا امیدیں رکھنا. بیجا توقعات نہ رکھے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خوشگوار زندگی گزاریں تو بیجا امید نہ رکھے، بیجا توقعات نہ رکھے. مرد عورت کے سلسلے میں بیجا توقعات نہ رکھے کہ نہیں صاحب بس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی کرے، وہ بھی کرے، وہ بھی کرے، وہ بھی کرے. وہ بھی عورت ہے، وہ بھی انسان ہے. آپ بیجا توقعات مت رکھو. ٹھیک ہے اس کی جو اپنی صحت ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو قوت ہے، یقیناً یہ ایک اخلاقی فریضہ ہے عورت کا کہ وہ گھر کے امور کو انجام دے. یہ جو عورتیں اس قسم کی گفتگو کرتی ہیں کہ ہمارے اوپر یہ لازم نہیں ہے، ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ہم گھر کے کام کریں، ان کے لیے بہترین سیرت خود جناب فاطمہ کی ہے. تم جناب فاطمہ سے بڑھ کے ہو. جناب فاطمہ نے خود کنیز نہیں رکھی تھی، جناب فاطمہ خود اپنے امور انجام دیتی تھی. فضہ جیسی جانسار خادمہ آنے کے باوجود چکی خود چلاتی تھی، کھانا خود بناتی تھی. جناب فاطمہ نہیں صاحب ہمارے اوپر تو گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں. اخلاق بھی تو کچھ ہوتا ہے.
मासूमीन की सीरत भी तो कुछ है। बेजा तवक्कुआत औरत मर्द से न रखे कि साहब ये भी हो जाए वो भी हो जाए। अब बेचारे पहले औरत मर्द की हैसियत को देखे, हालत को देखे, कैफियत को देखे, और उसके बाद उम्मीद करे। और बेचारे मर्द के पास ऐसे हालात हैं नहीं, और हम बेजा तवक्कुआत लिए बैठे हुए हैं कि नहीं साहब ये भी हो जाए वो भी हो जाए और ये भी आ जाए वो भी आ जाए। ये बेजा तवक्कुआत है। जो इंसान चादर से ज्यादा पैर फैलाता है तो पैर क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। जो इंसान के लिए मुज़िर होते हैं, जो इंसान की बीमारी का सबब बनते हैं, उतने पैर फैलाओ कि जितनी चादर है। बेजा तवक्कुआत मर्द औरत से न रखे, औरत मर्द से न रखे। 8वें, एक दूसरे का ख्याल। मर्द औरत का ख्याल रखे, उसके खाने का, उसके कपड़े का, उसके रहने सहने का, उसकी सफाई सुथराई का। बाकी इसी के बरखिलाफ और इसी के मुकाबिल में औरत मर्द का ख्याल रखे, उसके खाने का और उसके रहने सहने और पहनने और ओढ़ने और आने और जाने और तमाम जिंदगी गुजारने का। एक दूसरे का ख्याल रखना। अगर मर्द कहीं गया है तो औरत बाखबर हो कम से कम, और अगर औरत कहीं जा रही है तो मर्द को इत्तिला होनी चाहिए, मर्द को बाखबर हो। एक दूसरे का ख्याल रखो। नवी चीज है एक खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए वज़ जिंदगी, यानी जिंदगी गुजारने और बेहतर बनाने और बेहतर घराना तश्कील देने में एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का साथ दें। आम तौर से हम कोई काम भी नहीं है फिर भी हम घर में पैर पे पैर चढ़ाए बैठे हुए हैं और सारा काम हमने औरत पे डाल दिया। अरे कम से कम जो काम हम कर सकते हैं वो तो करें। अमीरुल मोमिनीन जब जनाब फातिमा खाना बनाती थी तो दाल खुद चुनते थे, कहते लाओ दाल मुझे दे दो, मैं दाल चुनता हूं, और दाल साफ करके मौला अली देते थे। सब्जी काटते थे मौला अली, लो लाओ सब्जी मैं काटे देता हूं, दाल मैं चुने देता हूं। दाल खुद चुनते थे, सब्जी खुद काटते थे। एक दूसरे का साथ। कपड़े धुलना कौन सी मुश्किल है, अगर मर्द वॉशिंग मशीन पे जाके खड़ा हो जाए, क्या ये मर्द नहीं कर सकता है? वाजिब है कि औरत ही करे। फ्री हो, कोई काम नहीं है, या रात को टाइम से आ गए हो, सुबह को देर में जाना है, अरे थोड़ा सा खड़े हो जाओ मशीन पे, टाइम से लगा दो, कपड़े रख दो, पानी खोल दो, उसको चला दो, कपड़े पाक कर लो। एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सहकार। खाली खुद मर्द नवाब बन के ना बैठ जाए घर में कि बस सारा काम जो है वो औरत करे, सुबह की चाय से लेके और रात के हमारे आराम तक। ठीक है, हाँ औरत को भी इतना ख्याल रखना चाहिए कि अगर अब मर्द अगर वाकई किसी काम में है, मसरूफियत में है, बाहर गया हुआ है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, वापस आएगा थका होगा, नहीं कर सकता है, अब औरत का फर्ज बनता है, अखलाकी फरीजा है, उसके सामने पानी पेश करे, खाना लगाए, उसके बैठने के लिए कहे, उससे बात करे, उससे कलाम करे, ताकि थोड़ा सा उसको थकन का एहसास उसका कम हो जाए। ये सब तरीके हैं कि जो इस्लाम ने बताए हैं। एक दूसरे का साथ और ऐसे बातों से दूरी जो एक दूसरे के लिए शक का सबब बने। ऐसी बातें घर में न करें कि जो एक दूसरे के लिए शक का सबब बने। मर्द औरत के सिलसिले में कोई ऐसी बात ना करे कि जिसकी वजह से औरत को यह हो जाए कि यह हमारे ऊपर शक करता है। औरत मर्द के लिए कोई ऐसी बात ना करेगी जिसके लिए मर्द को यह हो कि साहब ये औरत हमारे ऊपर शक किया करती है। एक दूसरे को शक न करें। 11वें है क़नाअत, जो बहुत बड़ी चीज है, जिसके सिलसिले में अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया। आमतौर से बहुत सी प्रॉब्लम क़नाअत ना होने की बुनियाद के ऊपर खड़ी हो जाती हैं कि अल्लाह ने जो भी मकान दिया है, जो भी दुकान दी है, जो भी रोजगार दिया है, जो भी खाना पीना दिया है, जो भी
رہنے سہنے کے اسباب فراہم کیے ہیں، اسی کے اوپر سنتوش اور صبر، اسی کے اوپر صبر ہو کہ اللہ نے ہم کو یہ دیا ہے، معبود تیرا شکر ہے۔ بہت نہ جانے بیچارے کتنی سردیوں میں ایسے ہیں کہ جن کے پاس آج چھت بھی نہیں ہے، تیرا شکر ہے کم از کم تو نے ہم کو چھت تو دی ہے۔ نہ جانے کتنے غریب ہیں جن کے پاس آج اوڑھنے کے نہیں ہے، معبود تو نے ہم کو کم از کم اوڑھنے کے لیے اور پہننے کے لیے دیا ہے۔ شکر خدا بجا لانا اور قناعت سے کام لینا۔ جو انسان کی آمدنی ہے اسی آمدنی کے مطابق چلنا۔ آمدنی ہماری ہے 10,000 روپے کی، خرچہ ہم کر رہے ہیں 15,000 کا، ظاہر سی بات ہے ہر مہینے پرابلم تو کھڑی ہوگی ہی ہوگی۔ یہ 5,000 کہاں سے آئے گا؟ کب تک قرض لیں گے؟ کب تک دوسروں کو بتاتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے؟ کب تک ایسے چلے گا؟ لہذا جتنی آمدنی ہے اسی آمدنی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، آنا جانا وغیرہ وغیرہ۔ 12ویں چیز ہے دونوں کا ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنا۔ اگر مرد سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو عورت اسے درگزر کرے، اگر عورت سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مرد اسے درگزر، فوراً برہم نہ ہو جائیں۔ اگر وقتی طور کے اوپر کسی چیز کے اوپر برہم ہو بھی گئے تو تھوڑی دیر کے بعد راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ گھر میں ہو، کہیں باہر تو گئے نہیں ہو، گھر ہی میں ہو، اگر زوجہ ناراض ہوئی اسے خوش کر لو، اگر شوہر ناراض ہوا ہے زوجہ شوہر کو خوش کر لے۔ دونوں کا ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنا۔ بھول ہو سکتی ہے، مرد سے بھی بھول ہو سکتی ہے، عورت سے بھی بھول ہو سکتی ہے۔ پانی کی ٹرے لے کر آ رہی تھی، معلوم ہے گری، سارے گلاس ٹوٹ گئے، جگ ٹوٹ گیا، برہم ہو گئے، صاحب دیکھ کے نہیں چلتی ہو، یہ نہیں ہو، ابھی لائے تھے اور ابھی سب تم نے توڑ تاڑ کے برابر کر دیا۔ ہو سکتا ہے ہم سے بھی یہ کام ہو سکتا تھا، یہ گلاس گر سکتے تھے، ٹوٹ سکتے تھے، اگر اس سے ٹوٹ گئے تو کیا ہوا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اگر ایک دوسرے کی غلطی ہوئی ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی کچھ غلطیاں ہوں، ان غلطیوں سے درگزر کرنا۔ اگر کسی سے بھول ہوئی ہے۔ 13ویں ایک دوسرے کے والدین اور عزیز اور اقربا کا احترام کرنا۔ لڑکی لڑکے کے والدین اور ان کے عزیز اقربا کا احترام اور رسپیکٹ، لڑکا لڑکی کے والدین اور ان کے عزیز اقربا کا احترام کرے۔ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کی ہنسی نہ اڑائیں۔ عورت مرد کے سامنے اس کے والدین اور اس کے عزیزوں کا مذاق نہ اڑائے، مرد عورت کے سامنے اس کے والدین اور اس کے عزیزوں کا مذاق نہ اڑائے۔ ایک دوسرے کے والدین اور عزیز اقربا کا احترام۔ 14ویں چیز کہ جو خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے دونوں کا ایک دوسرے کے لیے ہلکے اور بھدے الفاظ استعمال نہ کرنا۔ ایسے شبد جو عام طور سے استعمال نہیں ہوتے ہیں، جو برے مانے جاتے ہیں، جن کو اچھا نہیں مانا جاتا، ایسے شبد ایسے لفظ آپ زبان پر نہ لائیں۔ زوجہ شوہر کے لیے ایسے شبد نہ لائے زبان پر، اور شوہر زوجہ کے لیے ایسے الفاظ زبان کے اوپر نہ لائے۔ 15ویں ایسی باتوں یا عادتوں پر زیادہ اصرار نہ کرنا جو شریعت سے نہ ٹکراتی ہوں۔ ہم شریعت سے 2 قدم آگے نہ چلے جائیں، جہاں بس جتنا شریعت کہہ رہی ہے اتنا کریں۔ شریعت کہہ رہی 5 وقت کی نماز پڑھو، ہم صاحب نماز شب کے لیے ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں، نہیں صاحب اٹھو نماز شب کا وقت ہو گیا ہے۔ نہیں، ہمارے گھر میں جو بھی رہا اب تک دستور رہا سب نماز شب پڑھتے رہے، تم کو بھی نماز شب پڑھنا پڑے گی۔ شریعت نے جب واجب نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو واجب کرنے والے؟ لہذا جو چیز واجب ہے، ہاں بس واجب کی حد تک، اور جو شریعت جس کا حکم نہیں دے رہی ہے، واجب نہیں کر رہی ہے، اس کو آپ اپنی طرف سے زبردستی واجب نہ کرو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کو حدیثیں بتائی جائیں، واقعات سنائے جائیں، اس کی اہمیت بتائی جائے اور وہ خود سے مائل ہو جائے دعا کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف، نماز شب کی طرف، باقی اور دوسرے اعمال کی طرف۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ اگر مرد غافل ہے تو عورت اس کو متوجہ کرے، اور اگر عورت غافل ہے تو مرد اس کو متوجہ کرے کہ دیکھو تلاوت کیا کرو،
دعائیں پڑھا کرو، اعمال انجام دیا کرو، تھوڑا وقت اللہ کے لیے مصلی کے اوپر بیٹھا کرو، کوئی تسبیح پڑھا کرو. اصول میں دونوں کا ایک دوسرے کے لیے محبت کا اظہار، میں نے عرض کیا تھا شروع میں آیا تھا کہ خالی محبت کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ محبت کا اظہار کرو. زبان سے کہو یا کچھ ایسا کرو کہ جس سے وہ سامنے والا سمجھے کہ تم اس سے محبت کر رہے ہو. ایک بچہ ہوتا ہے، اس سے بھی اگر آپ خالی کہتے رہو کہ بیٹا تم کو میں بہت چاہتا ہوں بہت چاہتا ہوں بہت کبھی آپ کے قریب نہیں آئے گا، جب تک کہ کچھ ایسا نہ کرو کہ جس سے جب تک اس کو لگے کہ ہم سے محبت کر رہا ہے، اس وقت تک قریب نہیں آئے گا. لہذا لگنا چاہیے کہ ہاں یہ محبت کر رہا ہے. لہذا محبت کا اظہار کرے، زبان سے بھی کرے، عمل سے بھی کرے، باقی اور گفٹ اور تحفے اور تحائف اور باقی دوسری چیزوں کے ذریعے سے بھی محبت کا اظہار کرے. 70ویں چیز ہے مشکلات اور سختیوں میں دونوں کا ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا. اگر مرد سختیوں اور تکلیفوں میں ہے تو عورت اس کے لیے سہارا بنے. اگر عورت سختیوں اور تکلیفوں میں یا کسی مرض میں مبتلا ہے تو مرد اس کے لیے سہارا بنے. فوراً اس کو جا کے ماں کے گھر پہ نہ پہنچا دے، فوراً اس سے الگ نہ ہو جائے، فوراً دوری نہ بنا لے، بلکہ اس کے لیے سہارا بن جائے. 18ویں جھوٹ اور دھوکہ دھڑی سے پرہیز. جھوٹ نہ بولے، مرد عورت سے جھوٹ نہ بولے، عورت مرد سے جھوٹ نہ بولے. کبھی دھوکہ نہ دے مرد عورت کو، عورت مرد کو دھوکہ نہ دے، ورنہ ایک مرتبہ اعتبار ختم ہو جائے گا نا، پھر اعتبار بہت دیر میں آتا ہے. لہذا یہ جو اعتبار باقی ہے اس کو باقی رہنے دو. عورت مرد کے اوپر اپنا اعتبار قائم رکھے، مرد عورت کے اوپر اپنا اعتبار قائم رکھے. 19 ایک دوسرے کو تحفہ دینا ہے. دیکھیے آ گیا اظہار محبت میں سے، ایک دوسرے کو گفٹ دیں، ایک دوسرے کو مرد عورت کو تحفہ پیش کرے، عورت زوجہ مرد کو شوہر کو تحفہ پیش کرے. 20ویں دونوں کو ایک دوسرے کی جنسی خواہشات کو پورا کرنا. مرد عورت کی جنسی خواہشات، بہرحال کچھ اللہ نے فطری طور کے اوپر کچھ چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں، اور شادی کے مقاصد میں سے ایک مقصد جنسی لذت حاصل کرنا ہے. لہذا مرد عورت کی جنسی خواہشات کو پورا کرے اور عورت مرد کی جنسی خواہشات کو پورا کرے. دونوں ایک دوسرے کے لیے آمادہ ہوں، دونوں ایک دوسرے کے لیے تیار ہوں. اس میں آپس میں ایک ایسا ان کے درمیان میں ایک ایسی گفتگو ہو، ایک ایسی بات ہو، ایک ایسا رکھ رکھاؤ ہو کہ جو دونوں کی رضامندی سے، جس میں عورت اپنے طور کے اوپر، مرد اپنے طور کے اوپر، عورت اپنے لحاظ سے، مرد اپنے لحاظ سے، عورت اپنے حالات میں، مرد اپنے حالات میں، دونوں ایک دوسرے کی جنسی خواہشات کا خیال رکھیں. بس